اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کوئی حصہ اسکپ مت کیجیے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ رموز اوقاف۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ رموز رمز کی جمع ہے۔ رمز کا مطلب ہے اشارہ اور اوقاف وقف کی جمع ہے، ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اب رموز اوقاف کی تعریف یوں ہوگی کہ تحریر میں الفاظ یا فکروں کے درمیان کم یا زیادہ دیر یعنی سانس لینے کے لیے ٹھہرنے کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے رموز اوقاف ایک چارٹ پر مختلف کالموں کی شکل میں لکھ دیے ہیں۔ پہلے کالم میں نمبر شمار، دوسرے میں رموز اوقاف کے نام، تیسرے میں رموز اوقاف کی علامات، چوتھے میں تعریف، پانچویں میں استعمال اور چھٹے میں جملوں میں استعمال ہے۔ نمبر 1، سکتہ۔ سکتہ کی علامت کوما کی علامت ہے۔ انگلش میں اس کو کوما کہتے ہیں، اردو میں سکتہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے مختصر ترین ٹھہراؤ۔ اس کا استعمال ہے کہ یہ مختلف اسماء یا ناموں کے درمیان یا اسموں کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ جملوں میں استعمال پاکستان، ایران اور چین پڑوسی ممالک ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان میں بہت مختصر ترین وقفہ ہے۔ نمبر 2، وقفہ۔ وقفہ کی علامت سکتہ کی طرح ہے، لیکن اس میں صرف ایک فرق ہے کہ سکتہ کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے۔ یہ مختصر ٹھہراؤ ہے۔ چھوٹے جملوں سے بڑا جملہ بنانے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے دودھ ایک مکمل غذا ہے، یہ لذیذ ہے اور مزیدار ہے۔ نمبر 3، رابطہ۔ رابطہ کی جو علامت ہے بالکل 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، 2 نقطے ہوتے ہیں اوپر نیچے۔ یہ 2 الگ حصوں کا رابطہ ہے۔ 2 مختلف حصوں کو ملانے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے سر، السلام علیکم، مریض، کل سے مجھے بخار ہے۔ یہ علامت عموماً مکالموں میں یا ڈائلاگز میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 4، تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کی جو علامت ہے یہ 2 نقطوں کی علامت ہے، یعنی رابطہ کی علامت ہے، اور اس کے آگے ایک لکیر، چھوٹی سی لکیر یا ڈیش کی علامت لگائی جاتی ہے۔ تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے، یا کسی جملے کی تفصیل جب دوسرے جملے میں بیان کرنا ہو۔ پاکستان کے صوبے مندرجہ ذیل ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ ابھی اس جملے کے آخر میں یہ علامت تفصیلیہ لگائی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے بھی اس کا ذکر ہونے والا ہے۔ نمبر 5، ختمہ۔ ختمہ کی علامت ایک چھوٹی سی لکیر کی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح انگلش میں جب جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ایک ڈاٹ یا فل سٹاپ لگایا جاتا ہے، لیکن اردو میں جب کوئی جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں یہ لکیر یا یہ نشان استعمال ہوتا ہے۔ یہ مکمل ٹھہراؤ ہے، جملے کے اختتام پر لگایا جاتا ہے یا محفف حروف میں لگایا جاتا ہے، جیسے علم بڑی دولت ہے، یہ ایک جملہ ہے، ختم ہوا، اس کے آخر میں علامت ختمہ استعمال ہوئی ہے، یا ایک محفف BA MA، ان دونوں کے درمیان بھی علامت ختمہ استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 6، سوالیہ۔ دریافت کرنا یا پوچھنا۔ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، جیسے آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہاں گیا ہے۔ ان 2 مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دونوں جملوں کے آخر میں یہ نشان استعمال ہوا ہے یا یہ علامت استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 7، ندائیہ۔ ندائیہ پکارنے کو کہتے ہیں، کسی کو مخاطب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ علامت ایک الف جیسی ایک علامت ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے۔ کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا، یعنی کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے جناب عالی، معزز سامعین، معزز خواتین و حضرات۔ نمبر 8، فجائیہ۔ فجائیہ کی علامت بھی ندائیہ کی طرح ہے، یہ جذبات و احساسات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت خوش یا غم کے موقع پر یہ علامت
ہم تحریر میں استعمال کرتے ہیں، جیسے واہ ہم جیت گئے، آہ وہ مر گیا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دونوں کو ادا کرنے میں بھی جس طرح ہم تاثر استعمال کرتے ہیں، جس طرح واہ ہم جیت گئے، آہ وہ مر گیا، تو ان دونوں جملوں میں یہ علامت استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور جملوں میں بھی یہ علامت استعمال ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ فجایہ جو ہے یہ جذبات و احساسات کے لیے، خوش یا غم کے موقع پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9، واوین۔ واوین واو کی جمع واوین ہے عربی میں، یعنی ایک سائڈ پر 2 واو اور دوسری سائڈ پر 2 واو لگائے جاتے ہیں۔ اصل عبارت کو لکھنے کے لیے یا قول یا اصل عبارت یا اقتباس کو لکھنے کے لیے یہ علامت ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے قائد اعظم کے بقول کام کام اور کام پر عمل کرو۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور کام، یعنی قائد اعظم کی بات کو، اصلی بات کو، اصل عبارت کو یا اس کے قول کو ہم نے واوین میں یا انورٹڈ کامز میں بند کیا ہے۔ آخر میں ہے قوسین۔ قوسین بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قوس سے نکلا ہے۔ قوس بریکٹ کو کہتے ہیں، تو 2 بریکٹ ہم تب استعمال کرتے ہیں، قوسین ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی لفظ کی مزید وضاحت کرتے ہیں، یعنی مزید وضاحت کے لیے یا اضافی وضاحت کے لیے ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علامت ہم جملہ معترضہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے شاعر مشرق یعنی علامہ اقبال نے ہمیں خودی کا پیغام دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ۔